ہیلو ویورس، آئیے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی مشہور مرکب کے بارے میں۔ یونانی فارماکوپیا کا ایک بہت مشہور مائع ناز اور بہت فائدہ مند مرکب، ایک ایسی دوا جو خاص طور سے ایک کسی خاص مقصد کے لیے یوز کی جاتی ہے یا اس مقصد کے لیے مشہور ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لبوب کبیر، لبوب کبیر یعنی کہ زیادہ میوہ جات، مور ڈرائی فروٹس۔ چونکہ یہ معجون کی ایک قسم ہے، معجون ہی ہے یہ، لیکن اس کو لبوب کبیر کہتے ہیں معجون۔ تو چونکہ اس مرکب میں، اس معجون میں، اس دوا میں ڈرائی فروٹس یعنی میوہ جات کی جو مقدار ہے وہ کافی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اسی نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس معجون کو، لبوب کبیر کو، عام طور سے جو یوز کیا جاتا ہے وہ قوت بہا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیکس پاور کو بڑھانے کے لیے، سیمن کے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، میلز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ایک سردیوں کی سی معجون بن کر رہ گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو قوت بہا میں جب کمی آ جاتی ہے، چاہے وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے آئے یا کسی مرض کے بعد آئے، کمزوری سے آئے یا عمر کے لحاظ سے آئے، تب لبوب کبیر ایک بہترین معجون مانی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ دوسری ادویہ بھی مزاج کے حساب سے اور کچھ ایڈ کی جاتی ہیں، لیکن اپنے آپ میں یہ ایک بہت مکمل اور بہترین معجون ہے۔ لیکن اس کو صرف اور صرف مقوی بہا کے طور پہ استعمال کرنا، قوت بہا کے طور پہ استعمال کرنا، یہ اس معجون کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ چونکہ یہ معجون، یعنی کہ اس معجون کا جو فارمولا ہے وہ اس طرح سے ترکیب دیا گیا ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے، بلغمی مزاج والوں کو، کمزور لوگوں کے لیے کسی بھی موسم میں، باقی لوگوں کے لیے سردی کے موسم میں ایک بہت ہی فائدہ مند معجون ہے۔ یہ جیسا کہ زیادہ تر یونانی دواؤں میں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ جو وائٹل آرگنز ہیں یا جو جنرل باڈی ہے اس کی ہیلتھ کا، اس کی انرجی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اس معجون میں دماغ کی طاقت کا خیال رکھا گیا ہے اور نروس سسٹم کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیکس کا پورا دار و مدار دماغ کے فنکشنز پر ہے، اس کی بہتری پر ہے، اور یہ سارا کام نروس اگر بالکل ٹون اپ ہیں، طاقتور ہیں، تو یہ بہتر طریقے سے انجام ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں دل، دماغ اور اعصاب کی طاقت کا دھیان رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل ٹونک کے طور پر اس کو آپ کبھی بھی کسی بھی مرد کو، خاص طور سے 40 سال کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو ینگ پیپل میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ینگ پیپل میں عام طور سے اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، اور اگر ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے لبوب صغیر یا لبوب بارد ایسی دوسری معجون بھی ہے جو وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن اس کو، چونکہ اس کے اندر ایک بڑا فارمولا ہے اور بہت ساری دوائیں ہیں، اس لیے اس کو احتیاط کے طور پہ زیادہ تر ان لوگوں میں استعمال کیا جائے جہاں پہ اس کی واقعی ضرورت ہے، چاہے وہ کمزوری کا معاملہ ہو یا سیکسول پاور کی کمی ہو یا سیمن کا پروڈکشن کی کمی ہو یا اور بھی کسی وجہ سے دل، دماغ اور نروس سسٹم کی کمزوری ہو، تو اس کو ایز اے جنرل ٹونک بھی آپ دے سکتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دینا چاہیے۔ صرف اور صرف وہاں پر دینا جب کہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، قوت بہا میں کمی آ گئی ہے، تب استعمال کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی جب کہ قوت بہا میں کمی نہیں آئی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تب ہی اس کا استعمال اگر کیا جائے روٹین میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اس کی جو بھی کمیاں ہوتی ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بہترین معجون ہے۔ تو ہم نے یہ معجون کا فارمولا آپ ہمارے
لاسٹ ٹائم جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا تھا لغوب کبیر کا، اس میں آپ اس کے فارمولے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بنانے کی ترکیب کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس بار اس کو صرف ایکسپلین کرنے کے لحاظ سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور اب اگر ہم فائنلی اس کو سم اپ کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو یہ معجون ایک جنرل ٹونک کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کو بیسک جو اس کی ضرورت تھی وہ قوت بہ کو طاقت دینا تھا، اس کو مینٹین کرنا تھا، اسی لیے اس میں دماغ کو، اعصاب کو خاص طور سے طاقت کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گردوں کی طاقت کا بھی بہت دھیان رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہارمونز ہمارے اس قوت بہ میں کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں وہ گردوں کے ذریعے بنتے ہیں، تو اس لیے یہ گردوں کی طاقت کا دھیان رکھا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو کمزوری کی وجہ سے کمر کا درد ہے یا جو جنرل ویکنس ہے اس کو بھی یہ دور کرتی ہے۔ تو ہم بس بہت شارٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی معجون ہے جس کو کہ قوت بہ کی کمی میں بھی دی جا سکتی ہے اور جنرل ڈیبلٹی، جنرل کمزوری میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک عام طور سے 10 گرام، کبھی کبھی زیادہ کمزوری ہے، زیادہ ایج کم ہے، زیادہ ایج ہے تو 12 گرام بھی دی جا سکتی ہے اور کسی کو 7 گرام بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ دودھ کے ساتھ دیا جائے تو اچھا ہے، پانی کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، ناشتے کے بعد دیا جا سکتا ہے، سوتے وقت دیا جا سکتا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔